الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، آج 4 محرم الحرام ہے اور شمسی تاریخ 13 اگست 2021 ہے. یہ محرم کا مہینہ اس محرم کے مہینے کی ابتدا جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی. اس مہینے کے اندر بے شمار واقعات ہوئے. آیا یہ مہینہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ کو ایک مجوسی ابو لؤلؤ کے نام سے آپ کو شہید کر دیتا ہے. یعنی خنجر مارتا ہے
جن خنجر کے مارنے کی وجہ سے حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ آیا اس مہینے کے اندر اور اس مہینے کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ اس مہینے کو فضیلت کسی کی شہادت، کسی کی پیدائش، کسی کی وفات سے اس مہینے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ کسی زمانے سے چلا آ رہا ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ رمضان کے روزے جب تک فرض نہ تھے، رمضان کے روزے جب تک فرض نہ تھے، محرم کے روزے اس وقت بھی فرض اور لازم تھے۔ یعنی محرم کے جو روزے تھے رمضان کے روزوں سے پہلے محرم کے روزے تھے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، اس دنیا کے اندر سب سے اونچا مقام، سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے بعد جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر آپ کے بعد 5 رسولوں کا مقام ہے، پھر 5 رسولوں کے بعد 313 رسولوں کا مقام ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ تو اللہ کا قرآن کا فضیلت ہم نے دی۔ پھر 313 رسولوں کے بعد انبیاء کا مقام ہے، پھر نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ امت، عرفہ امت، بلند و بالا امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس امت کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اگر اس امت کی فضیلت کو پرکھنا ہو، آپ اس طرح بھی پرکھ سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا شیش تھا۔ آپ نے شیش کو کہا علیہ السلام، بیٹا آپ کے پاس ایک امانت ہے، وہ امانت آگے چلے گی، وہ جو امانت ہے، وہ امانت جو موجود ہے آپ کے اندر، وہ مجھ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے نا، پیچھے چلتے 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 آدم علیہ السلام کے حضرت شیش علیہ السلام کے بیٹے سے ہے۔ آپ دیکھو نا، سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے بعد یہ نسلیں چلی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کس بیٹے کی نسل سے ہیں؟ شیش علیہ السلام کے بیٹے کی نسل سے۔ تو آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام سے کہا، اے شیش، آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس امانت کو سمجھانے کے لیے میں ایسے سمجھا دیتا ہوں، یعنی سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ فرمایا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں، صرف جو امت ہوگی، اس سے سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ فرمایا میرے سے ایک لغزش ہوئی، اس لغزش کی وجہ سے میرے سے کپڑے اتارے گئے، لیکن اس امت میں گناہ پر گناہ کریں گے، ان کے کپڑے اللہ نہیں اتارے گا۔
میرے سے ایک لغزش ہوئی، مجھے جنت سے نکالا گیا۔ وہ امت اتنی اعلیٰ ہوگی باوجود گناہوں کے اللہ اپنی رحمت سے جنت میں ڈالے گا۔ فرمایا وہ امت ایسی امت ہے، میرے سے ایک لغزش ہوئی، اس کی معافی مانگتے مانگتے 40 سال بیت گئے۔ وہ امت ایسی ہوگی، ہاتھ اٹھائے گی، کہے گی یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک بھی آتا ہے، ابھی ہاتھ چہرے پر پھیرے بھی نہیں ہوں گے، نیچے بھی نہیں ہوں گے، اللہ ان کے معافی کا فیصلہ پہلے کر دے گا۔ ایک حدیث پاک میں ایسا بھی آتا ہے، فرمایا کہ ان کی توبے کا انداز کچھ ایسا ہوگا، ان کے معافی کا انداز کچھ ایسا ہوگا، ان کا رونے دھونے کا انداز کچھ ایسا ہوگا کہ میں گناہ تو گناہ کی جو معافی مانگ رہا ہے، گناہ تو معاف کرنا ہی کرنا، بعض مرتبہ وہ انداز مجھے اتنا پسند آتا ہے، اس گناہ کو میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ فرمایا وہ امت ایسی امت ہوگی، میرے سے ایک لغزش ہوئی، مجھ کو حضرت ہوا سے دور کر دیا گیا، باوجود اس کے ان کی ہر رات گناہوں سے بھری ہوئی ہوگی، باوجود اس کے بیوی ان کے قریب ہوگی۔ یہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش سے فرمایا تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، اگر امت کا مقام اتنا ہے تو نبی کا مقام۔ میں بات کر رہا تھا اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہوگا، یہ عقائد میں سے جو بات میں کر رہا ہوں، عقائد میں سے ہے۔ اللہ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، اللہ سے ارفع کوئی نہیں ہے، اللہ سے بلند و بالا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام اگر اس دھرتی میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ عقائد میں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 5 رسولوں کا مقام ہے، پھر اس کے بعد 313 رسولوں کا مقام ہے، پھر اس کے بعد باقی نبیوں کا مقام ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام ہے، پھر امت میں بھی سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا جو مقام ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو میں نے 2-3 جمعے پہلے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اس امت کے اندر صحابہ کی فضیلتوں کی ترتیب میں نے بیان کی تھی، آپ نے سنا ہوگا، نہیں تو یوٹیوب میں موجود ہے، کہ ابو بکر کا مقام اعلیٰ، پھر اس کے بعد عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ، پھر عشرہ مبشرہ کے نام، پھر اس کے بعد بدری صحابہ، پھر حنین کے صحابہ، پھر سارا وہ میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لینا، 2-3 جمعے پہلے کی بات ہے، بلکہ نہیں پچھلا جمعہ تھا، غالباً پچھلا جمعہ تھا۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا اللہ کے بعد مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر آپ کے بعد باقی نبیوں کا ہے، پھر اس امت کا مقام ہے۔ یعنی معلوم ہوا ساری کائنات کے اندر سارے رسولوں میں، سارے نبیوں میں سب سے بڑے جو سردار ہیں فضیلت کے اعتبار سے، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو یہ ہوگی، اور امتوں میں سے سب سے بڑی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اعتبار سے۔ مہینے 12 کے 12 مہینے اللہ کے پیدا کرتا ہے، 12 کے 12 مہینے اللہ کے پیدا کرتا ہے۔ ان 12 مہینوں میں سب سے اونچا مہینہ، اعلیٰ مہینہ، عرفہ مہینہ، مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے۔ اللہ کی نازل کردہ جو کتابیں ہیں، صحیفوں کے اعتبار سے 110 صحیفے ہیں، کتابوں کے اعتبار سے 4 کتابیں ہیں۔
یعنی قرآن پاک کو شامل کر کے۔ ان سب کی سردار قرآن پاک ہے، اور جتنی مرکزیں ہیں ان سب سے اعلیٰ مرکز بیت اللہ ہے، بیت اللہ کو سردار کہا گیا۔ اب بات چل رہی ہے محرم کے حوالے سے۔ محرم کی پہلی تاریخ فجر کی نماز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے، اور اسی محرم کے اندر 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے، ہمارے سنیوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، تاریخیں بھری پڑی ہوئی ہیں، حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مقام کے اعتبار سے بھی مقام اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند و بالا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، آپ کے نواسے ہیں، آپ کا اہل بیت ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا، کیا اہل بیت میں صرف و صرف حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صرف یہی ہیں؟ بابا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، بیان کرنے میں میرا سنی بھائی یہ کہے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر رکھی تھی اس وقت تو یہی تھے۔ بابا اس وقت تو یہ تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلی گئی تھی، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلی گئی تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلی گئی تھی، بے شمار لوگ دنیا سے چلے گئے تھے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، اہل بیت کا تذکرہ صرف محرم میں کیا جائے، بابا یہ نا انصافی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے کتنی نمازیں دی؟ کتنی نمازیں دی؟ 5 نمازیں دی، اور 5 نمازوں میں کتنی دفعہ تحیات آتی ہے؟ تحیات میں بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نماز کے اندر التحیات میں بیٹھ کر، اللہ کے سامنے بیٹھ کر اور منہ قبلے کی طرف ہو کر ہم التحیات میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرمایا نبی علیہ السلام کی آل اتنی افضل ہے، صبح ہو تو تب بھی یاد کر، دوپہر ہو تو تب بھی یاد کر، شام ہو تو تب بھی یاد کر، سورج غروب ہو جائے تو تب بھی یاد کر، رات کی تاریکی ہو تو تب بھی یاد کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آگے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں فرمایا؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ غم 2 خاندانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کو آزمائشیں ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً کیا ہوا ہے۔ ابتداً گھر سے، ابتداً خاندان سے، پھر بچہ، جاؤ چھوڑ کر آ جاؤ، بات نہیں کرنی، بیوی سے بات نہیں کرنی، پھر جوانی میں پہنچے، آگ میں ڈال دیے گئے، کتنے سخت مراحل آئے۔ پھر آپ کی نسلوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام پہ حالات، یوسف علیہ السلام پہ، آپ کی نسل ہے، آپ کی نسل، آپ کی ذریت ہے، آپ کی ذریت ہے ساری، بے شمار واقعات، یعنی تکلیفیں، غم، دکھ۔ بابا اگر اس طرح دیکھا جائے، اگر صرف 1 مہینے کو، 1 مہینے میں کسی ایک تاریخ کو غم کا لیا جائے، پھر 1,24,000 کم و پیش انبیاء کا غم کہاں جائے گا؟ میں نے جیسے کہا سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟
نبیوں کا ہے، سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے۔ وہ نبی کہاں جائیں گے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کہاں جائیں گے؟ ان کی وفات کس کو پتہ ہے؟ ان کی شہادتیں کس کو پتہ ہے؟ بعض ایسے انبیاء گزرے جن کو آروں سے کاٹا گیا، آروں سے چیرا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ بے شمار ایسے انبیاء ہیں، بڑے دردناک انداز سے ان کو شہید کیا گیا۔ وہ واقعہ کہاں جائے گا؟ بابا یہ ذہن میں رکھنا، شہادتیں اپنی جگہ ہیں، مقام اپنی جگہ ہے۔ اس سے اس مہینے کو کوئی ایسی فوقیت حاصل نہیں ہے، فوقیت حاصل ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد وفات پا جاتے ہیں۔ وفات پا جانے کے بعد 3 دن گزرنے کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی اپنی باندی سے، جاؤ سرما لے کر آؤ، سرما لے کر آؤ۔ وہ سرما لے کر آتی ہے۔ آپ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سرما دانی کو کھول کر سرما لگاتی ہے۔ سرما لگانے کے بعد پھر باندی کو کہتی ہے تیل لے کر آؤ۔ وہ تیل لے کر آتی ہے، وہ تیل اپنے ہاتھوں میں مل کے سر پہ ملتی ہے۔ بڑی خواتین کہتی ہے آپ کو معلوم نہیں ابھی قریب میں ہی آپ کے والد وفات پا گئے؟ فرمایا بالکل صحیح کہا، مجھے نہ سرما کی حاجت تھی نہ تیل کی حاجت تھی، نہ مجھے سرمے کی حاجت تھی نہ مجھے تیل کی حاجت تھی۔ فرمایا پھر کیوں لگایا؟ فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ تم آگے بتاؤ، میں امت تک یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، میں امت تک یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کا طریقہ بھی بتایا، خوشی کا طریقہ بھی بتایا، ہر طریقہ بتا کر گئے ہیں، ہر طریقہ بتا کر گئے ہیں۔ میں نے اس لیے 3 دن کے بعد لگایا تاکہ تمہارے علم میں یہ آ جائے 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہوا کرتا۔ سوگ کتنے دن ہیں؟ 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہوا کرتا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ سوگ، زیادہ سے زیادہ سوگ اس عورت کے لیے جس کا میاں فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن بس۔ جس کا میاں فوت ہو جائے اس عورت کے لیے بھی کتنا سو گیا؟ 4 مہینے 10 دن بس، ختم۔ پھر دوبارہ وہ سال آئے، دوبارہ وہ مہینہ آئے، دوبارہ وہ اوقات آئے تو سوگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس طرح سوگ کرنے لگے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا سے گئے، ان کا سوگ۔ بابا ایسے تو بہت کچھ ہے جی۔ آپ 10 محرم کو رو رہے ہو، سب سے اعلیٰ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حضرت حسین کا ہے؟ سنی لوگو ذرا اونچا بولو، کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت حسین کو جو مقام ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزتیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، یعنی معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دان شہید ہوئے، ابھی تک میرے سنی کو وہ تاریخ معلوم نہیں، وہ کون سی تاریخ میں 2 دان شہید ہوئے تھے۔ میں وہ تاریخ پوچھوں تاکہ وہ 2 دن میں سوگ کروں۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو رخصتی سے پہلے طلاق ملی، آج تک میرے سنی بھائی نے تو یہ نہیں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو رخصتی سے پہلے طلاق ملی تھی، وہ کون سے دن تھے، تاکہ میں اس سوگ میں، اس غم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ وہ دن کہاں جائیں گے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑا حادثہ آیا۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی۔ 1 مہینہ 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، غم زدہ تھے، دکھی تھے۔ منافقوں نے تہمت لگا لی تھی
وہ تہمت صاف ہوتے ہوتے صفائی آتے آتے 40 دن کے بعد صفائی آئی، یعنی 1 مہینہ 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے۔ وہ مہینہ، وہ 40 دن تو کسی نے نہ پوچھے۔ بیک وقت 70 صحابہ، 70 قرہ، 70 صحابہ کو بیک وقت ایک وقت میں شہید کر دیا گیا۔ وہ غم تو کسی نے نہ پوچھا، وہ دکھ کسی نے نہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں اٹھائے ہوا قاسم دنیا سے چلا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غم تو کسی نے نہ پوچھا۔ وہ طیب ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، وہ غم تو کسی نے نہ پوچھا۔ وہ طاہر ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، وہ غم تو کسی نے نہ پوچھا۔ وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، وہ آپ کے بیٹے تھے۔ بعض نے لکھا ہے 3 بیٹے تھے، بعض نے لکھا 4 بیٹے تھے۔ طیب طاہر ایک کا نام تھا، بعض نے کہا طیب الگ سے طاہر الگ تھا۔ جو بھی تھا 3 بیٹوں پر تو اتفاق کرتے ہیں، 3 بیٹوں پر سب اتفاق کرتے ہیں۔ باوجود اس کے وہ غم تو کسی نے نہ پوچھا۔ وہ بیٹے کب فوت ہوئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غم آیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں دین کے لیے قربان کی۔ وہ غم تو میرے مسلمان بھائی اور سنی بھائی نے کبھی نہ پوچھا۔ وہ غم کے دن کہاں ہے کسی نے نہ پوچھا، تاکہ ہم بھی اس غم میں شریک ہو جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، وہ غم کا دن کسی نے نہ پوچھا کہ وہ غم کا دن پوچھ کر ہم بھی اس غم میں شریک ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر دیا گیا۔ وہ لمحات تو کسی نے نہ پوچھے کہ وہ لمحات کون سے تھے، وہ صبح کے تھے، دوپہر کے تھے، شام کے تھے، وہ کون سے مہینے کے تھے، کون سے تاریخ کے تھے، کون سے وقت تھے، تاکہ ہم بھی اس غم میں شریک ہو جائیں۔ کیا ہو گیا میرے مسلمان بھائی کو؟ کن چکروں میں پڑ گیا، کن چیزوں میں پڑ گیا؟ بابا مقام اللہ نے دیا ہے، ہر ایک کو دیا ہوا ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے مقام دیا، وہ مقام کوئی چھین نہیں سکتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ آپ کو جو مرتبہ دیا وہ مرتبہ کوئی چھین نہیں سکتا، آپ کو جو بلندی دی وہ بلندی کوئی چھین نہیں سکتا، آپ کو جو فضیلت دی وہ فضیلت کوئی چھین نہیں سکتا۔ لیکن یاد رکھنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کے آڑ میں کسی اور کے مرتبے کو نہ ماننا، یہ بھی نا انصافی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ مقام سب کے اعلیٰ ہیں، سب کے اونچے مقام ہے، سب مرتبہ والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی۔ پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لؤلؤ مجوسی نام کے شخص نے خنجر سے شہید کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے چلتے تھے اس راستے کو شیطان بھی چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ کون ہوتا؟ عمر۔ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ اوصاف تھے، وہ صلاحیتیں تھی جو نبی میں ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، اگر میرے بعد نبیوں کا سلسلہ ہوتا تو کون نبی ہوتا؟ عمر فاروق رضی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈال دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا نام کیا ہے؟ ام کلثوم۔ کیا نام ہے؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا نام کیا ہے؟ ام کلثوم۔ ام کلثوم کون تھی؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ اور مزے کی بات سنیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام کیا تھا جس سے ساری نسل چلی ہے؟ آپ کی ساری نسل جس سے چلی ہے اس کا نام شیر بانو تھا۔ کیا نام تھا؟ شیر بانو۔ وہ شیر بانو آپ کو کس نے عطیہ کی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ کس نے کی؟ صحابہ کا آپس میں اہل بیت کے ساتھ محبت، اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، مثال ہی نہیں دے سکتا۔ کون کہتا ہے بابا اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز کون بتائے گا؟ آپ کے داڑھی مبارک کا تذکرہ صحابہ سے ملا، آپ کے چلنے کا تذکرہ صحابہ سے ملا، آپ کے دیکھنے کا تذکرہ صحابہ سے ملا، آپ کے غصے کا تذکرہ صحابہ سے ملا، آپ کی نماز کا ذکر صحابہ سے، آپ کے روزوں کا ذکر صحابہ سے، آپ کے سجدوں کا ذکر صحابہ سے، آپ کے گھر کے محاصرے کا ذکر صحابہ سے، آپ کے حنین کا ذکر صحابہ سے، جنگ تبوک کا ذکر صحابہ سے، حنین کا ذکر صحابہ سے، آپ کی جوانی صحابہ سے، آپ کا صفا مروہ میں کھڑے ہونے کا ذکر، آپ کے زلفوں کا ذکر صحابہ سے پتہ لگا، آپ کے دان مبارک کا ذکر صحابہ سے پتہ لگا، آپ کے حسن کا ذکر صحابہ سے پتہ لگا، آپ کے قرآن کا ذکر صحابہ سے پتہ لگا، آپ کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا صحابہ سے پتہ لگا، آپ کا اللہ کے سامنے آوازاری کرنا صحابہ سے پتہ لگا۔ صحابہ کو ہٹا دیا جائے کچھ بھی نہیں رہتا۔ آپ کے بیویوں کا ذکر صحابہ سے، آپ کی بچیوں کا ذکر صحابہ سے، کربلا کا واقعہ صحابہ سے، حضرت حسین کا ذکر صحابہ سے، حسین کا نانا کے کندھے میں بیٹھنے کا ذکر۔ بابا قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھنا، اہل سنت والجماعت کا، اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ ہے سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں۔ کیا ہیں؟ نبیوں کے بارے میں غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، غلطی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا متفقن علیہ مسئلہ ہے، چاہے اس میں اہل حدیث ہے، چاہے اس میں بریلوی طبقہ ہے، چاہے اس میں دیوبندی طبقہ ہے، سارے کے سارے اہل سنت والجماعت کا بنیادی اتفاقی عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کیا ہے؟ معصوم۔ کیا ہیں؟ سارے کے سارے انبیاء کیا ہیں؟ معصوم۔ سارے کے سارے صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ کیا ہے؟ محفوظ عن الخطا ہے۔ ہاں غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئے ہیں، اونچ نیچ ہوئی ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المؤمنون اولئک هم المتقون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا۔ کیا کہا؟ اولئک هم المؤمنون حقا۔ واہ قرآن! سب سے زبردست مومن کون؟ صحابہ۔ سب سے زبردست مومن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ۔ اور 14ویں صدی کے لوگوں
اللہ تم سے قرآن میں فرماتا ہے اگر نماز کی ضرورت ہے، اگر تم چاہتے ہو نماز قبول ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو روزہ قبول ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا ایمان اللہ کے ساتھ کیسا ہو، تمہارا اللہ کے ساتھ ربط کیسا ہو، تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہو، صحابہ کو دیکھ لینا، میرا تعلق تمہارے سے جڑ جائے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِمِثْلِ، ایگزامپل کے طور پر، سیمپل کے طور پر ایمان یا اللہ کیسا لائیں؟ سیمپل کے طور میں اللہ بتا رہا ہے صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا ایمان، نبی سے محبت، صحابہ جیسی نبی سے عقیدت، صحابہ جیسی اہل بیت سے محبت، صحابہ جیسی اہل بیت سے عقیدت، صحابہ جیسی، تو تب جا کے یہ قبول، ورنہ قبول۔ قرآن کے ایک مقام کے پہ کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ تو وہ صحابہ ہیں، اللہ نے شان کی حد کر دی، مقام بیان کرنے میں حد کر دی، فرمایا صحابی وہ صحابی ہے، صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کے چلنے سے راضی، جن کے اٹھنے سے راضی، جن کے بیٹھنے سے راضی، جن کی شادیوں سے راضی، جن کے ہر لمحات سے میں راضی ہوں، جن کے ہر لمحات سے میں اللہ، ان کی جنگوں کا تذکرہ میں ان کی جنگوں سے راضی، ان کے غصے کا ذکر میں ان سے راضی، ان کے چلنے سے راضی، ان کے بیٹھنے سے راضی، ان کی مسکراہٹ سے راضی، ان کے ماتھے میں بل آنے سے میں راضی، ان کے فیصلوں سے میں راضی، ان کے ہر قول سے میں راضی، ان کے ہر فعل سے میں راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نے معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو میں اور آپ ان کا حساب لے سکتے ہیں؟ جنت کس کی؟ حساب کتاب کس کا؟ عدالت کس کی؟ جج کون؟ جب جج کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، عدالت والا کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، جنت و جہنم کا مالک کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، حساب کتاب لینے والا کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، میں نے درگزر کر دیا، میں بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے، یہاں تک بھی آتا ہے، فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے بدری صحابہ کے بارے میں آیا یہ اس کے بعد بھی اگر گناہ کرے میں نے پھر بھی معاف کیا، میں نے پھر بھی۔ بابا صحابہ کے بارے میں ذہن اچھا رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1,00,000 حدیثیں مروی ہیں، بعض نے لکھا 5,00,000 حدیثیں مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ذکر ابو بکر سے مروی ہے، اہل بیت کا ذکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ حضرت امیر معاویہ سے ملتا ہے۔ کہاں سے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ بابا سب صحابہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند و بالا ہے، اور اپنی اولادوں کے نام بھی صحابہ کے نام سے رکھو، اس نسبت سے رکھو کہ اللہ کو یہ لوگ اتنے محبوب ہیں، یا اللہ میں نے اپنے بچے کا یہ نام رکھا، اس نام کی لاج کرتے ہوئے اس کی بخشش فرما، میری بخشش فرما۔ کیا پتہ بابا نام کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے۔ امیر معاویہ کا نام رکھو، محمد علی نام رکھو، ابو بکر نام رکھو، عمر نام رکھو، عثمان نام رکھو، طلحہ نام رکھو، زبیر نام رکھو، معاویہ نام رکھو، سفیان نام رکھو، رکھو صحابہ کے نام سے یہ نام رکھو، خدا کی قسم یہی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ وآخر دعوانا۔ ہاں ایک بات اس محرم کے حوالے سے، 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، بس 2 چیزوں کا ذکر ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نمبر 1 9-10 10-11 کا روزہ، 9-10 10-11 کا روزہ۔ اس محرم کے حوالے سے، اس مہینے کے حوالے سے 2 چیزیں کیا ہیں؟ بہت اہم ہیں، بہت اہم ہے، باقی سب رسومات میں سے ہے۔ 2 چیزیں، نمبر 1 9-10 10-11 کا روزہ، 9-10 10-11 کا روزہ ایک۔ نمبر دو اپنے گھر والوں پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا۔ کس پر؟
محلہ نہیں، محلے کا ذکر نہیں لکھا، گھر والوں پر، اپنے گھر والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ مال کون سا ہے؟ وہ مال بتائیے جو سب سے اعلیٰ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اعلیٰ مال وہ ہے جو اپنے گھر والوں پہ خرچ ہو۔ کس پہ خرچ ہو؟ اپنے گھر والوں پر، اہل یال پر۔ اور ہم اپنے اہل یال پر کم بار دوستوں کو کڑھائیاں، دوستوں کو کڑھائیاں کھلاتے ہیں، گھر والوں کو دال کھلاتے ہیں۔ جڑے نے پترے ہو، پیو نہیں آختے ہیں، باپ کو کہتے ہیں میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، کہاں سے لاؤں؟ اور پکنک کے لیے جب چلے جائیں، گھومنے کے لیے چلے جائیں، پھر اس سے زیادہ منسٹر کوئی نہیں ہوتا۔ بوتل 70 دی ہے، 20 والی کوئی گل نہیں، 100 دی ہوئے تو لے لے۔ واہ جی واہ، جنے نہ پتریا، قربان جاؤں تیرے ناز و نخروں پر۔ کتنی چیزیں سیر و سیاحت کے پاس مہنگی ہوتی ہیں، باوجود اس کے لوگ لیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ مہنگی ہو پھر بھی لیتے ہیں، لیکن کبھی باپ کے پاس بیٹھ کے نہیں کہا ابا جی دوائی ہے پوری ہے، اور جی اجراتی ہیں، ٹھیک ہے اجراتی بہت ہے، کہ پتہ تو اجراتی چلا جاوے۔ مت کرو، والدین کی قدر کرو، خدا کے قسم یہ بڑے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں اپنی مسجد کے اندر، نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نوجوانوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اللہ آپ کی جوانیوں میں برکت ڈالے، آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے، آپ کے ہر اٹھنے والا قدم اللہ کے لیے ترقی کا سبب بنائے، عروج کا سبب بنائے، خیر کا سبب بنائے، بلندی کا سبب بنائے، عافیت کا سبب بنائے۔ لیکن ایک بات کرتا ہوں، والدین کا خیال رکھو، والدین کا خیال رکھو، والدین کا خیال رکھو، مت اونچی آواز سے بولو، مت اونچی، ہاں ہو سکتا ہے بلا وجہ ڈانٹ دے، انسان ہے، یہ ذہن میں رکھنا، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، بلا وجہ ڈانٹ سکتا ہے، بلا وجہ مار سکتا ہے، بلا وجہ بےعزتی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی غلطی نہیں ہوگی، باوجود اس کے آپ کے اوپر ٹھوسے گا، آپ کے اوپر کوئی بات نہیں، آج سر اس لیے نیچے کر دو، آنکھیں اس لیے نیچے کر دو، دل میں یہ کہو یا اللہ میں نے اپنے باپ کے اتنے سخت الفاظ سہ لیے، یا اللہ میں نے ایک زندگی گزارنی ہے، جب تک میری زندگی ہے میرے بھی ایسے غلطیوں کو یا اللہ لوگ دیکھیں گے، معافی کا سبب بنا دینا، معافی کا سبب بنا دینا۔ معافی ظاہری بات ہے، میں بڑی غلطیاں کروں گا، بڑے گناہ کروں گا، بڑے جرائم کروں گا، لوگ جو آنکھیں چوری چوری کریں گے، پیچھے ہٹیں گے، خیر ہے جی کوئی گل نہیں، یہ گل ساری کے ہے ابا کا احترام کی وجہ سے۔ ذہن میں رکھنا، والدین کا احترام کرو، والدین کا ادب کرو، تمہاری بڑی بڑی غلطیوں کو لوگ معاف کر دیں گے۔ ذہن میں رکھنا، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، بڑی بڑی غلطیوں کو تمہارے معاف، انسان ہے جذبات میں بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، جذبات میں بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ دو چیزیں بتائی، 9-10 کا روزہ، 10-11 کا روزہ۔ نمبر 2، اپنے گھر والوں پر استطاعت کے مطابق خرچہ کرنا۔ یہ دو چیزیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب